اگلی آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہ آیات جہاد کا بہت اہم موضوع ہے، اور آیات جہاد میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ آیات منافقین کے بارے میں، اور نفاق کی بنیاد یہی چیز ہے۔ منافق ایک انسان اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، دین اسلام کی نظر میں منافق کب بنتا ہے ایک شخص؟ جب وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے تعلق اور دوستی اختیار کرتا ہے، بس وہ نفاق کی پہلی سیڑھی پہ اس کا پاؤں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چلتے 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 اتنی ترقی کرتا ہے کہ وہ ان کفار سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے وہ عذاب ہے جو کھلے کفار کے لیے بھی نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں آ جائے گا، آپ پڑھ لیں۔ تو پورے قرآن کا اہم ترین موضوع آپ یہی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ کے ساتھ بار بار اتنا اس کو دہرایا کہ ایک مسلمان کا کفار کے ساتھ موالات کا تعلق اختیار کرنا کہ کفار کی طرف سے ہو کر مسلمانوں کے خلاف ہو، زبانی طور پر، عملی طور پر، نظام کے طور پر، کسی بھی طور پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کفار کا ساتھ اختیار کرے، یہ آدمی اللہ رب العزت کی نظر میں ان سارے کفار سے بھی زیادہ بدتر اور برا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب کیا ہیں، آخرت میں بھی عذاب کیا ہیں، اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ یہیں سے آپ اب پڑھنا شروع کریں، اور جب آیات جہاد ختم ہوں گی آپ خود دیکھ لیجئے گا، سب سے زیادہ آیات اس پورے جو ہے مضمون کے اندر اسی واقعے سے متعلق ہیں کہ ایک مسلمان اس چیز کی وجہ سے نفاق پر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نفاق میں جا کر کیا کیا باتیں کرتا ہے، دین اسلام کا کس طرح تمسخر اڑاتا ہے، دین اسلام کی کس طرح ناقدری کرتا ہے، اللہ کی نظر میں کیسا گرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں کیا عذاب ہیں، آخرت میں کیا عذاب ہیں، بس اللہ رب العزت اس کو سارا بیان فرمائے۔ یہاں سے وہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات، کون سے تعلق جائز ہے اور کون سا تعلق ناجائز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اس موضوع کا خلاصہ کیا، اور قرآن مجید کی جتنی بھی آیات اس موضوع سے متعلق ہیں سب کو سامنے رکھ کر 3 مراتب قائم فرمائے کہ کفار کے ساتھ تعلق کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا درجہ ہے جسے موالات کہا جاتا ہے۔ موالات کا تعلق ہوتا ہے معاونت اور قلبی دوستی، ایسی دوستی جو معاونت کی طرف جو ہے وہ لے جائے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور کرے۔ یہ درجہ کفار کے ساتھ مطلقاً حرام ہے، اور یہ اتنا حرام ہے کہ کلمہ کفر کہنے سے بھی زیادہ حرام ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی اگر جان کو خطرہ ہو اور کفار اس کو یہ مجبور کر رہے ہو کہ وہ کلمہ کفر کہے ورنہ اسے مار دیا جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ نے خود رخصت دی کہ دل میں ایمان رکھ کے زبان سے وہ ان کی بات مان لے اور کلمہ کفر کہہ دے تو ایسا آدمی کافر نہیں، اس کے لیے رخصت ہے۔ قرآن میں خود سورۃ الحج کے اندر آیت موجود ہے۔ لیکن اگر کافر کسی مسلمان کو مجبور کریں، بالکل جان کے خطرے سے، ہر طرح کے خطرے سے دوچار کر کے کہیں کہ وہ ان کی موالات اختیار کرے اور مسلمانوں کے خلاف کفار سے کسی بھی قسم کا تعاون کرے، وہ زبانی تعاون ہو یا عملی تعاون ہو، اس مسلمان کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ مر جائے، لیکن ان کی بات نہیں مان سکتے۔ اگر مانے گا، کسی بھی مجبوری سے مانے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو عذاب رکھا وہ کیا ہے اور آخرت کا جو عذاب رکھا ہے وہ کیا ہے، وہ سن لیجئے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو موت کے وقت فرشتے اس انداز میں روح قبض کرتے ہیں جس انداز میں بدر کے اندر مرنے والے کفار کی روحیں قبض کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا فرشتوں کو۔ اب فرشتے خود حیران ہوئے جب پہلی بار یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور اللہ نے کہا ان کی روح ایسے نکالو جیسے ابو جہل کی اور عتبہ شیبہ ربیعہ کی روحیں نکالی۔ خاص وہ تھا سورۃ الحج میں آئے گا کہ بدر میں مرنے والے کفار کو موت کے وقت کیا عذاب دیا گیا، اور وہی عذاب ان مسلمانوں کو دینے کا حکم ہوا۔ تو فرشتوں نے مارتے وقت انہی مسلمانوں سے پوچھا کہ تم ہو تو مسلمان اور عذاب تمہیں وہ دیا جا رہا ہے جو ہر کافر کو بھی نہیں دیا جاتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت رونا رہا، کہا کہ ہم بس کمزوری کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہو گئے، اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ ہمیں مار دیتے، فلاں کرتے۔ تو فرشتے اور زیادہ شدت سے مارتے کہ اللہ کی زمین میں اتنی وسعت تھی، تم اگر اپنے علاقے کی وجہ سے اس کام پر مجبور ہوئے تھے وہ علاقہ چھوڑ دیتے، اگر نوکری کی وجہ سے مجبور ہوئے تھے نوکری چھوڑ دیتے، خاندان قبیلے کے معاہدے کی وجہ سے مجبور ہوئے تھے خاندان قبیلہ چھوڑ دیتے، لیکن یہ منہ کالا نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت تمہارا حشر ان کفار کے ساتھ کیا جو عام کفار سے بھی الگ ہے۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے کہ جہنم کے سب سے سخت عذاب والے طبقے میں یہی مسلمان رہیں گے، جہاں دنیا کے کسی کافر کی رسائی نہیں ہوگی،
ان کو چونکہ دنیا میں ترقی کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کو یہ کافروں کی دوستی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں. ہر وقت ان کے منہ پہ یہی ہوتا ہے، ترقی ترقی ترقی، جہاد سے لڑائی سے ترقی رک رہی ہے، بس کافروں سے دوستی کیجیے تاکہ آپ کو ترقی ہو. دنیا میں تو بیچاروں کو ملتی نہیں. مسلمان کبھی بھی دنیا کی ترقی میں کافر سے آگے نہیں ہو سکتے، چاہے الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ بھی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کی خواہش پوری فرما دی، اور وہاں پر یہ کفار سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے کہ جہنم میں کفار سے بھی زیادہ عذاب والی جگہ ان کو ملے گی. جہنم کی ترقی نیچے کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ میں فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ رہیں گے. تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام ان چیزوں کے شائبے سے بھی بچا کرتے تھے کہ کہیں اپنے عمل سے کفار کے ساتھ، ایک تو اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا ایک شریعت کی حدود ہے معاملہ کرنے کی، بس وہاں تک، لیکن کوئی ایسا ہو کہ کسی مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ کسی قسم کا بھی ذاتی تعلق ہے، اس کے شائبے سے بھی بچا کرتے تھے کہ کہیں ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. دوسرا درجہ ہے مدارات کا. مدارات کا مطلب ہوتا ہے اکرام کرنا. اس کی 3 مواقع پر گنجائش ہے، جائز ہے. یہ پہلا موقع جب کوئی کافر مسلمانوں کی طرف دین سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہو اپنے علاقے سے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس مقیم ہو کے دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کرے، امن لے کر آئے. سورۃ التوبہ میں آیت آئے گی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی امان اور پناہ لے کر آئے اور دین سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو امن دیجیے، اکرام سے رکھیے. تو ایسے ایک شخص کا اکرام کرنا، رکھنا، اور پھر اس کو امن و اکرام کے ساتھ واپس دارالکفر کی، دارالحرب کی سرحد تک پہنچا دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. دوسرا موقع اکرام ضیف کا. اکرام ضیف چونکہ شاعر اسلام میں کوئی مسلمان کسی کافر مسلمان کا رشتہ دار ہے یا ویسے تعلق دار ہے اور آ کر مہمان کے طور پر اس کے پاس مقیم ہوا، تو جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے اس قدر اس کا اکرام کرنا یہ جائز. تیسرا موقع ہے دفع ضرر کا، کہ کسی مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اور ایک دوسرا مسلمان یہ سمجھے کہ وہ اگر اس کافر کے ساتھ عزت اکرام یا سفارش کا معاملہ کرے تو اس مسلمان کا جو ضرر یا نقصان ہونے والا ہے وہ ٹل جائے گا. الا ان تتقوا منهم تقا، اسی آیت کے اندر ہے کہ ایسے بچاؤ کے لیے ان کا کچھ ظاہری طور پر اکرام کر لینا اور مدارات کر لینا ضروری ہے. جیسے اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں. ان کا واقعہ ہے، یہ روم کی جنگ میں 6 دیگر مسلمانوں کے ساتھ قید ہو گئے تھے، اور مسلمان چونکہ کبھی کوئی قیدی ہاتھ نہیں لگا تھا جنگ میں، تو ان کو جو پہلی بار مسلمان قیدی ہاتھ آیا تو جو ان کا لشکر تھا انہوں نے ہرقل کے دربار میں بھیج دیا بادشاہ کے کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے. اب وہ بادشاہ جو تھا وہ ان کو قتل نہیں کر پا رہا تھا، ڈر رہا تھا. اس کو تھا کہ اگر میں نے ان مسلمانوں کو قید میں قتل کیا تو مسلمان بہت بری طرح ماریں گے، جنگیں جاری تھی تو اور زیادہ جوش اور جذبے میں آ جائیں گے. تو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن بہانے کر رہا تھا کہ ایسے طریقے سے چھوڑوں کہ اپنی بادشاہت کی عزت بھی رہ جائے. تو مختلف شرطیں اس نے رکھی. صحابہ کرام ہر شرط جو ہے وہ منع کرتے گئے کہ ہم یہ بات بھی نہیں مانیں گے، یہ بھی نہیں مانیں گے. تو آخر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کا جو سردار ہے، جو آپ لوگوں میں امیر ہے، بڑا ہے، وہ میری پیشانی کو بوسہ لے لے تو میں سارے مسلمانوں کو رہا کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ وہ عرب قمیض کی آستین بہت لمبی رکھتے تھے، تو جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی پر ان کی آستین آ گئی کپڑا، تو اسی کا بوسہ لے لیا. تو بادشاہ سلامت بھی خوش ہو گئے کہ درباریوں کے سامنے اعزاز ہو گیا کہ بھئی مسلمان نے جان بچانے کے لیے بوسہ لیا. انہوں نے بھی اپنا منہ ناپاک ہونے سے بچا لیا کہ کافر کے جو ہے وہ پیشانی کے ساتھ لگے. اس طرح انہوں نے جو ہے وہ 6 صحابہ کرام کو رہا کرا لیا. تو جب یہ ان کو رہا کرا کے آئے مدینہ منورہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان کی پیشانی کا بوسہ لیں. انہوں نے اس طرح ہیلا کر کے 6 مسلمانوں کی جان کفار کے ہاتھوں بچائی اور ان کو آزاد کرائے. تو یہ موقع ہے الا ان تتقوا منهم تقاۃ کہ اس میں اس طرح کی مدارات کا، اکرام کا معاملہ اختیار کر لینا جائز ہے ہیلے کے طور پر. تیسرا درجہ تعلقات کا ہے مواسات. مواسات کا معنی ہوتا ہے انسانی ہمدردی. مثلا کسی کا کوئی مر گیا تعزیت کر لینا، کوئی مفلس ہے، نادار ہے، اس کو کچھ جو ہے وہ اس کی مفلسی ناداری سے نکلنے کے لیے مدد کر دینا، کسی کا قرض اتارنے مدد کر دینا، زخمی کی مرہم پٹی کر دینا، مریض کو دوا دے دینا، کسی پر کوئی آسمانی آفت آ گئی تو اس میں اس کی مدد کر دینا، یہ سب کچھ مواسات کہلاتا ہے. اس کی مطلقاً اجازت ہے کہ کفار اگر ایسے حالات میں ہو، مسلمان اس طرح اگر ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کا معاملہ کریں، یہ جائز ہے. یہ 3 درجات ہیں اور یہ ان کا حکم ہے. آگے جتنی بھی آیات آئیں گی
یہ سب آتا رہے گا اور تفصیل سے یہ بات سورۃ الممتحنہ میں آ جائے گی، اللہ رب العزت نے جہاں اس کی اجازت دی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، جو شخص ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ سے تعلق کٹ جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، ایک مسلمان کا کافر سے تعلق جڑا اور اللہ رب العزت سے اس کا تعلق کٹ گیا، میں کسی قسم کا کوئی تعلق اس کا باقی نہیں رہا، کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے بھی نیک اعمال بظاہر کرتا رہے، لیکن اگر کفار کا معاون ہے، مددگار ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق اس کا باقی نہیں رہا۔ تو سب سے یہیں سے ہی وبال شروع ہو گئے، اللہ رب العزت سے تعلق کٹ گیا، بس پھر اس کے بعد وبال ہی وبال ہیں، ذلتیں ہی ذلتیں اور عذاب ہی عذاب ہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں مگر اپنا کچھ بچاؤ کرنا چاہو تو ہیلے کے طور پر اس صورت کو اختیار کر لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تم کافروں سے ڈر کر ان کی دوستی اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی دشمنی مول لے لو گے۔ دنیا میں یہ کافر زیادہ سے زیادہ تمہارا کیا بگاڑ دیتے؟ تمہیں مار دیتے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے اس موت کو قبول کر لیتے تو کتنے انعامات پا لیتے، لیکن تم نے ان کافروں کے ڈر سے اپنا ایمان جو ہے وہ ان کے ہاتھوں دے دیا، ان کے ساتھ دوستی اختیار کر لی۔ اب اللہ رب العزت تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہیں اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ انہی عذابوں میں رہنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔